السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں اس خطے کی جس پر دنیا کی سب سے پرانی جنگ جاری ہے۔ یہ ہے فلسطین، جہاں صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ عقیدے، تاریخ اور تشخص کے لیے خون بہایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، یہودی وہاں کہاں سے آئے، اور مسلم دنیا کیوں خاموش ہے؟ تو آئیے پوری حقیقت جانتے ہیں، ایک ایک نقطہ تاریخی ترتیب کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ فلسطین صدیوں سے عربوں کی اور مسلمانوں کی زمین تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارہ رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے اور مقدس ترین مقامات میں سے ایک۔ سن 1517 سے لے کر 1917 تک فلسطین عثمانی خلافت کے تحت رہا، یعنی ترکی کی خلافت کا حصہ تھا، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب ساتھ رہتے تھے۔ کسی کو کسی پر ظلم نہیں تھا۔ لیکن پھر 1897 میں تھیوڈور ہیزل نامی یہودی لیڈر نے زیونسٹ کانگریس بلایا اور اعلان کیا کہ ہمیں ایک یہودی ریاست بنانی ہے اور وہ جگہ فلسطین ہوگی۔ مگر وہ کیسے؟ یہودی اس وقت دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، لہٰذا وہ سازشوں کے ذریعے اپنا راستہ بنانے لگے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ اسی دوران برطانیہ نے ایک خفیہ معاہدہ کیا جسے کہتے ہیں بیلفور ڈکلیریشن۔ 1917 میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا، ہم فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانے میں مدد دیں گے۔ یاد رکھو، یہ اعلان اس زمین کے بارے میں تھا جو ان کی اپنی نہیں تھی۔ یہ ایک غیر قانونی وعدہ تھا جس کا خمیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں۔ اب برطانوی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں لا کر بسانا شروع کر دیا۔ فلسطینی عربوں کی زمینیں طاقت سے چھینی جانے لگیں، یہودی آباد کار آتے گئے اور مقامی عربوں کے خلاف نسل پرستی اور جبر بڑھتا گیا۔ جب حالات خراب ہوئے تو اقوام متحدہ نے ایک شرمناک تجویز پیش کی۔ فلسطینی عرب اس وقت 70% آبادی تھی، مگر انہیں صرف 45% زمین دی گئی، اور یہودی جو صرف 30% تھے انہیں 55% زمین دی گئی۔ فلسطینیوں نے انکار کیا، مگر یہودیوں نے مانا، اور اسی بنیاد پر 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، دہشت، قتل عام، سینکڑوں دیہاتوں کو مٹا دیا گیا، 7 لاکھ فلسطینی دربدر کر دیے گئے۔ یہ دن آج بھی یوم النکبہ، نکبہ ڈے کہلاتا ہے۔ 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے باقی ماندہ فلسطینی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس، غزہ اور مغربی کنارے سب ہتھیا لیے۔ اب نہ صرف زمین گئی بلکہ قبلہ اول بھی دشمن کے ہاتھ آ گیا۔ غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ، مگر وہاں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں نہ بجلی، نہ پانی، نہ علاج، نہ سفر کی اجازت۔ یہ کھلی جیل ہے جہاں اسرائیل جب چاہے بمباری کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتا۔ 2008، 12، 14 اور 2021 ہر بار اسرائیل نے غزہ پر حملے کیے۔ اسکول، ہاسپٹل، مسجد، کوئی جگہ محفوظ نہ رہی۔ ہزاروں بچے، عورتیں، عام شہری شہید ہوئے۔ دنیا صرف مذمت کرتی رہ گئی اور امت مسلمہ خاموش رہی۔ اسی سال حماس نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے بدلے میں غزہ کو مٹا دینا شروع کر دیا۔ بجلی بند، پانی بند، کھانا بند، دوائیں بند، اسپتالوں پر بم، پناہ گاہوں پر بم، مسجدوں پر بم۔ 2023 کے آخر تک 35,000 فلسطینی شہید، 70% شہداء خواتین اور بچے، 20 لاکھ لوگ بے گھر۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ عالمی عدالت میں دائر کیا۔ ثبوت موجود ہیں مگر سزا نہیں۔ امریکہ، یورپ، اقوام متحدہ سب خاموش، سب اسرائیل کے ساتھ، اور مسلم ممالک کچھ تعلقات بحال کر رہے ہیں، کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فلسطینی بچہ آج بھی قرآن حفظ کر رہا ہے۔ فلسطینی ماں آج بھی صبر کی چادر اوڑھے بیٹے کو دفن کر رہی ہے۔ فلسطینی نوجوان آج بھی کہہ رہا ہے، ہم مریں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ لیکن کیا صرف ہم ویڈیو شیئر کر کے کمنٹس میں دعا لکھ کر اپنا فرض پورا سمجھ لیتے ہیں؟ نہیں بھائیو، اب وقت ہے بیداری کا، اتحاد کا اور عمل کا۔ فلسطین صرف ایک زمین نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یا مظلوم کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سوال اب بھی زندہ ہے اور جواب ہم سب کو دینا ہے۔
یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی